مولا چٹوک پورا بلوچستان بے شمار حیرت انگیز اور خوبصورت مقامات سے بھرا پڑا ہے۔ بلوچستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں دنیا کے بہترین سیاحتی مقامات موجود ہیں۔ حیرت انگیز پہاڑ، خوبصورت صحرا، آنکھوں کو ٹھنڈا رکھنے والی سمندری ساحل اور ان کے ساتھ ساتھ بہترین آبشاروں کو مجموعہ جن کا نام ہے مولا چٹوک۔ یہ مقام اس قدر خوبصورت ہے کہ یہاں آنے والے کہتے ہیں کہ ہم ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ چکے ہیں جہاں سے واپس جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ تفریحی مقام بلوچستان کے ضلع خضار کے علاقے میں مولا میں واقع ہے۔ براہوی اور بلوچی زبانوں میں اوپر سے قطروں کی شکل میں مولا چٹوک میں نیچے گرنے والے پانی کی بعض اقسام کے لیے چٹوک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ دراصل متعدد بڑی اور چھوٹی آبشاریں ہیں۔ آبشاروں سے گرنے والی پانی کی مناسبت سے یہ علاقہ مولا چٹوک یعنی مولا کے آبشار کے نام سے مشہور ہے۔ بلوچستان کا ضلع خضار اپنی رنگا رنگ اور منفرد ثقافت کی وجہ سے ایک خاص رعنائی اور کشش رکھتا ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ اور مہمان نواز ہیں۔ ان لوگوں کی مقامی زبان براہوی ہے۔ اگر آپ کو مولا چٹوک جانا ہو تو مولا چٹوک تک پہنچنے کے لیے کئی راستے ہیں، لیکن ان میں سے 2 راستے بلوچستان کے شہر خضار سے نکلتے ہیں۔ مولا چٹوک خضار شہر سے شمال مشرق میں اندازاً 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مولا چٹوک پہنچنے کا ایک راستہ جھل مکسی روڈ ہے جو RCD ہائی وے خضار شہر کے قریب تقریباً 20 کلومیٹر بعد دائیں جانب نکلتا ہے۔ اس روڈ کا اچھا خاصا حصہ پکا ہے، لیکن اس کا 40 کلومیٹر حصہ دشوار گزار ہے۔ مولا چٹوک پہنچنے کا دوسرا راستہ خضار سکھر روڈ کا ہے جو تقریباً 10 کلومیٹر کے بعد بائیں جانب ایک پتھریلا راستہ ہے۔ اس پر صرف 4x4 گاڑیاں ہی چل سکتی ہیں۔ مولا چٹوک جانے کے لیے ضرورت کی ہر چیز ساتھ ہونی چاہیے۔ مولا چٹوک چونکہ لمبے عرصے تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا، اس لیے خضار سے وہاں تک ہوٹل وغیرہ یا اس طرح کی دیگر سہولیات میسر نہیں۔ کم و بیش 6 گھنٹوں پر مشتمل اس سفر میں در حقیقت ایڈونچر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، لیکن تفریح کے لیے تمام بنیادی ضروریات کا نہ ہونا کسی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس صورتحال کے لیے پیش نظر راستے کے لیے تیار کھانا اور ٹینٹ وغیرہ ضروری ہیں۔ ویسے رہائش کے لیے چٹوک میں ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس قائم ہے۔ راستے کی طرح چٹوک میں قیام کے لیے بھی ضروری اشیاء ساتھ نہ لے جانے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ علاقہ اگرچہ اپنی نوعیت کے قدرتی حسن سے مزین ہونے میں کسی اور تفریحی مقام سے کم نہیں، مگر ابھی تک یہاں حکومت یا نجی شعبے کی جانب سے قیام و تمام کی سہولیات میسر نہیں۔ یہاں 5 کمروں پر مشتمل ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس تو ہے جسے متعلقہ حکام سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ لوگ ہوں تو رات کو قیام کے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہلکے پھلکے خیموں کے ساتھ ساتھ گرمی کے موسم میں مچھردانی بھی ساتھ رکھ لی جائے تو مشکلات سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سیاحوں کے زیادہ ہونے کی صورت میں کھانے پینے کی اشیاء بھی خود تیار کرنی پڑتی ہیں، جس کے پیش نظر ضروری سامان ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ ویسے تو گوشت اور سبزی کھانے کے شوقین افراد خضار سے گوشت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرنا چاہیں، مولا چٹوک سے بکرا یا دمبا خریدنا چاہیں تو وہاں مقامی افراد سے بھی خرید سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مولا چٹوک میں قدرت کے حسین نظاروں کی۔ ریسٹ ہاؤس کے قریب فاصلے پر مولا چٹوک کی اصل خصوصیت وہاں کے چھوٹے بڑے آبشار ہیں۔ دشوار گزار راستہ پر کم و بیش 6 گھنٹوں کے جھٹکوں سے بھرپور سفر کے بعد جسمانی صورتحال اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے، لیکن اس کے برعکس وہاں کے لوگوں کا مشورہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آرام نہ کریں بلکہ قریب ہی پہلے آبشار جائیں، جس کے نیچے کھڑے ہونے سے فزیو تھراپی مساج کا احساس ہوتا ہے۔ اس مشورے کو اہمیت دیتے ہوئے جب ہم پہلے آبشار پہنچیں اور وہاں پانی کے نیچے کھڑے ہوئے ہوں تو تھکاوٹ کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اوپر سے گرتے ہوئے پانی کے بڑے بڑے قطرے جب سر اور چہرے کو چھوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی تکلیف دہ سفر کیا ہی نہیں۔ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان یکے بعد دیگر آبشاروں کے مناظر اور جھرنوں میں گنگناتے پانی کا حسن کا کیا کہنا۔ اگر مولا چٹوک کا راستہ دشوار گزار اور سفر مشکل ہے، مگر اس کے قدرتی حسن کو دیکھ کر انسان فوراً ان مشکلات کو بھول جاتا ہے۔ یہ علاقہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ وہاں پرکشش آبشاریں ہر وقت گنگناتی نظر آتی ہیں۔ میڈیا کے توجہ حاصل کرنے کے بعد یہ علاقہ ملکی سیاحوں کے لیے ایک خوبصورت اور معروف پکنک پوائنٹ بن چکا ہے۔ پانی مسلسل اونچائی سے آبشاروں کی صورت نیچے آتا رہتا ہے، جس کے باعث ہر آبشار کے سامنے ایک چھوٹا سا گڑھا بن گیا ہے جس میں تیراکی کی جا سکتی ہے۔
مولا چٹو کے بارے میں سیاحوں کی رائے بہت اعلیٰ ہے۔ عرب ممالک سے آئے لوگ بھی کہتے ہیں کہ خلیج میں مصنوعی نظارے بہت زیادہ ہیں، لیکن مولا چٹو کا قدرتی حسن لاجواب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں کا پانی انتہائی صاف اور منرل واٹر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ پاکستان کا شمالی علاقہ سواد نہیں، لیکن پھر بھی یہاں آ کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ سوئٹزرلینڈ میں ہوں۔ پانی میں ڈبکی لگاتے، پہاڑوں سے بہتے جھرنے اور آبشاروں تلے اٹکلیاں کرتے اس قدر سکون ملتا ہے کہ کیا کہنے۔ سیاحوں کی ٹولی میں شامل زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد واپس جانے کو جی نہیں چاہتا۔